کوشچن یہ ہے بیسیکلی کہ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم جو ہے، آدم کا بیٹا، وہ میرا مخاطب ہے، وہ بیسیکلی وہ میرا نائب ہے زمین پہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو، ہر قسم کے مذہب کے انسان ہیں. تو قرآن کا جو مخاطب ہے وہ صرف مسلمان ہے یا انسان ہی ہے؟ ٹھیک جی. بدر اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ عالمین میں بے شمار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کریم نے پیدا کی ہیں. اس میں 3 مخلوقات ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں، یعنی فرشتے، جنات اور انسان. قرآن مجید میں اور دوسری الہامی کتابوں میں بھی ہمیں ایک مکالمہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس وقت شیطان سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اور اس کے بعد کی جو بات ہے وہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، اور تقریباً جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اسے ان تفصیلات کو جانتی ہے، تو اس تفصیلات میں جائے بغیر اب آپ کا سوال یہ ہے کہ انسان مخاطب ہے اللہ کریم کا یا مسلمان مخاطب ہے اللہ کریم کا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا وہ انسان ہے. جو تخلیق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی جن کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام وَنَفَخْتَ فِي الرُّوحِ، اس میں روح کو پھونکنے کا عمل ہوا. پھر اس کے بعد علم الاسماء سکھانے کا علم ہوا. پھر اس کے بعد سجدے کا حکم ہوا. سجدے میں دونوں مخلوقات کی طرف سے آبجیکشن آتی ہیں، یعنی جنوں میں سے جو عزازیل تھا اس وقت، وہ جس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، وہ آبجیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں اس تخلیق سے. فرشتے بھی اپنی ریزرویشنز پیش کرتے ہیں اور وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو فساد تو مچائے گا. یہ اب یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی آبجیکشن تو نہیں لیکن ریزرویشن شو کر دی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اس پہ فرشتوں نے خاموشی ساتھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا، تسلیم کیا. جبکہ جو ابلیس ہے اس نے انسان کے حوالے سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور وہاں سے پھر ایک بات آگے چلی، پھر ایک آزمائش کا دور شروع ہوا، کائنات کی تخلیق ہوئی. وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو آپس میں ایک ریلیشن شپ میں باندھا. یعنی آج فرشتے جو ہیں وہ بے شمار کام سر انجام دیتے ہیں انسانوں کے لیے. انسان جو ہیں وہ اس آزمائشی سفر سے گزر رہے ہیں. جنات بھی موجود ہیں، وہ بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. اور جو جنات میں سے ایک جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس کو پاس ایک پورا رول ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ انسان کو بہکاتا ہے. تو انسان کی تخلیق بہت اہم ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے تخلیق کیا وہ تو انسان. اب جو انسان کی تخلیق ہے اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے مخاطب، انسان کو نہیں ہونا چاہیے، یا لوگوں کا اس طرف رجحان زیادہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان مخاطب نہیں ہے بلکہ مسلمان مخاطب ہیں. یہ بھی ہے نا کہ بیسیکلی جب قرآن میں اللہ ایڈریس کرتا ہے تو کئی جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہیں پہ یا ایھا الناس بھی کہتا ہے. تو یہ بائیفرکیشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہی بات ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ ایمان والوں کو پکارتے ہیں اور کہیں پہ وہ ایز اے ہول ہیومینٹی کو پکارتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں یا فرماتے ہیں یا ایھا الناس. اس سے اگر آپ کی بات کو آگے بڑھائیں تو جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جب آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں یا دوسری سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری باتیں عیسائیوں کو یعنی نصارہ کو یاد کروائی جا رہی ہیں. دیکھو تمہیں میں نے یہ دیا نہیں تھا، دیکھو ایسے بات نہیں ہوئی تھی، دیکھو سوچو ایسے نہیں ہوا تھا. تو یہود جو ہیں ان کو بے شمار ان کی بھولی ہوئی بات کو یاد کروایا جا رہا ہے. یعنی بہت سارا قرآن کا حصہ یہود سے مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہو. بہت سارا حصہ نصارہ سے مخاطب ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا. اور بہت سارا حصہ جو ہے منافقین سے مخاطب ہے کہ یا ان کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو منافق لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ بلکہ حیران کن بات ہے پہلا صفحہ پڑھیں قرآن مجید کا تو اس میں ان تینوں قوموں کا اشارہ آ جاتا ہے. یہود کا بھی آ جاتا ہے، نصارہ کا بھی آ جاتا ہے اور مسلمانوں کا بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کہا ان کو،
کرمنا بنی آدم ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو اکرام بخشا، بنی آدم کا تذکرہ کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تمام انسان ہیں۔ حابیل قابیل کا قصہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اب ان کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام میں تھے یا مسلمان تھے، لیکن ہمیں پر بتایا گیا کہ یہ سارا جو چل رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ اصل میں اسلام ہی، یہ اصل میں اسلام ہی ہے۔ یعنی ہر مذہب جو تھا وہ اصل میں اسلام ہی تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنی اس تعلیمات کو جب چینج کیا تو وہ پھر مختلف مذاہب میں بٹ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الناس کہتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلا مقصود ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اچھا انسان پہلے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ مسلمانوں والے عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مگر معاملات میں جیسے ہی ڈنڈی مارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسا اسلام ہے جو یہ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اس سے اسلام کو گڈ نیم نہیں ملتا ان لوگوں کی وجہ سے، بلکہ کیا نام مل رہا ہوتا ہے؟ برا نام مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس نے بارش ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، اگر وہ بددیانتی کر دیتا ہے تو لوگ پھر اس وقت تانا صرف اس شخص کو نہیں دیتے، بلکہ خدا نہ خواستہ وہ تانا جو ہے اسلام مذہب کی طرف بھی آتا ہے۔ انسانیت جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، انسانیت انسان کا وصف ہے سب سے بڑا۔ یعنی انسانیت تو ہر ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ اللہ انسان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ انسان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب انسان کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ انسانیت ہے، یہ انسان کا وصف ہے، یہ سوشل ویلیوز کو پیدا کرے گا۔ انسان کو سچ بولنا چاہیے، انسان کو ٹھیک رہنا چاہیے، انسان کو امانتداری کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے 40 سال میں جب پہلی وحی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ اس سے پہلے 2 القابات سے پہلے ہی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے کہ صادق کون ہے تو وہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی سے پوچھتے تھے امین کون ہے تو وہ پہلے ہی مشہور تھا۔ دیکھا کہ آپ نے تواضع کس کی بڑی اچھی ہے؟ کہتے ہو۔ رواداری کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں ان کے پاس۔ غریبوں مسکینوں کا خیال کون کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہلی وحی آئی اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، عنہا کے سامنے وہ پیش کی گئی، بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے دیکھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں گنوا دیں۔ وہ اخلاق اسلام ظاہر ہونے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ فرمایا آپ تو مسکینوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ امانت کرتے ہیں، آپ صداقت کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں گنوائی گئی تھیں اس میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کا وصف ہے کہ اس میں انسانیت ہونی چاہیے۔ تو یہ کہنا انسانیت مذہب ہے، یہ بہت بڑا مس نارمل ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسانیت مذہب نہیں ہے، انسانیت وصف انسان ہے، اور اللہ انسان کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے یہ مذہب ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، فطرت دی، فطرت اور شعور کے مطابق انسان آگے چلا۔ اس میں 2 بھائیوں کا قصہ سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا۔ ایک کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابیل۔ قابیل جو ہیں انہوں نے جب قتل کا فیصلہ کیا اپنے بھائی کا، تو ان کے بھائی کا رسپانس سنیں۔ جو حضرت حابیل تھے وہ رسپانس کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی اگر تو میرے قتل کا بھی ارادہ کرے گا، مجھے مارنا بھی چاہے گا، تو میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وصف انسانیت کیسا حضرت حابیل میں پہلے ہی موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے انسان پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کو انسانیت کا وصف ان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین حنیف پہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت سارا وقت ایسا بھی گزرا جب وہی کا سلسلہ ابھی آگے کسی نبی سے کنٹینیو نہیں ہوا، یا کسی علاقے تک کسی نبی کا پیغام ابھی پہنچا نہیں ہوا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو دین حنیف پر تھے، جو اپنی فطرت کے مطابق وصف انسان کو سمجھ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نہ تو بت پرستی کرتے تھے، نہ شراب نوشی کرتے تھے، نہ جوا کھیلتے تھے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ان کے اس سوسائٹی میں موجود تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ کوئی بھی ایسی بری عادت یا اطوار ایسے نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے۔ تو بات یہ ہے کہ وصف انسانیت اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا انسان کی قدر کرتے ہیں۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے ان کو تکریم دی ہے بنی آدم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو آل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے
بہت بڑی تکریم عطا کی ہے. اور جو مذاہب ہیں نا یہ اصل میں اللہ ایک انسان کو جو اس آزمائش سے گزار رہے ہیں اس میں خاص لمحے میں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ نبی کے ذریعے سے وہی دے کے ان لوگوں تک پہنچا دیا گیا کہ میں تم یہ چیز اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں یہ برائی جو ہے تم میں نہیں دیکھنا چاہتا, یہ میں اچھائی دیکھنا چاہتا ہوں. اچھائی اور برائی اللہ کریم نے ڈیفائن کر دی, اس پہ لوگ ٹیسٹ ہوئے, کچھ لوگ کامیاب ہو گئے, کچھ لوگ ناکام ہو گئے. جی ہاشم. ہم قرآن کریم کا ٹاپک ہے یا قرآن جس سے مخاطب ہے وہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ انسان ہے. جی بالکل انسان. کیونکہ سر جب وہی سب سے پہلی بار وہی آئی, آگے مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا جن پہ وہی آئی, وہ تو سارے مشرک تھے یا دین حنیف پہ لوگ تھے, مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا تھا. کیا زبردست بات. تو اس کے بعد جیسے جیسے وہ مسلمان ہوتے گئے تو پھر ان پہ احکامات جاری ہوتے رہے, پھر وہ جو احکام تھے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور جو مشرکین سے مخاطب تھے اس میں اللہ کریم نے انسان کا نام لیا. بالکل ایسے ہی آپ نے بڑی زبردست اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں بدر اور ہاشم کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن وہی لے کے غار حرا سے اتر رہے ہیں, ذرا اس دن پہ چلے جائیے, پہلے دن پہ چلے جائیے. جب غار حرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے کے اتر رہے ہیں تو اللہ کا پیغام کس کے پاس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جن لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں نا ان میں کوئی مسلمان نہیں. تو وہ جو آپ کا سوال کا جواب ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں. پہلی وحی کے دن تو پہلا کوئی مسلمان وہاں موجود نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کے جب غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے ہیں تو نیچے وہ لوگ موجود ہیں جو سب سے بڑا گناہ یعنی شرک کر رہے ہیں. ان سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں جو لوگ مشرک. نیچے قتل ہو رہے ہیں جاہلیت کے دور میں بڑے گناہوں میں سے. نیچے بچی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے. نیچے شراب نوشی ہو رہی ہے. نیچے جوئے خانے کھلے ہیں. پانسا بازی ہو رہی ہے. بری روایات, دشمنیاں, جھگڑے, حق تلفیاں یہ چل رہی ہیں. تو پہلے دن تو مسلمان عرب کی اس پیننسولا پہ نہیں ہے نا. تو آپ نے دیکھا پھر وہ اسلام کس سے مخاطب ہوا؟ اسلام انسان سے مخاطب ہوا. انسان کو مسلمان کیا جاتا ہے. کیا کہا؟ انسان کو مسلمان کیا جاتا ہے. مسلمان کو انسان نہیں بنانا پڑتا. ہمارا مصیبت یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن ہم انسان نہیں بن پا رہے, جس کی وجہ سے جو تنقید ہو رہی ہے نا آج وہ ہماری وجہ سے اسلام پر بھی ہو رہی ہے. اسلام پر دنیا میں جو آج تنقید ہو رہی ہے اس میں سے 70-80% جو ہے نا وہ ہمارے عمل کی وجہ سے, کہ ہم اسلام حاصل کر چکے لیکن وصف انسانیت جو ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں ہے.